نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر، اللہ تعالیٰ کی مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ عمومی طور پر نزول قرآن سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر سے حقیقتاً اصطلاحاً کسی بھی انداز میں کسی کو روکتے ہیں، اس کے لیے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، چاہے پراپگنڈے کے ذریعے یا راستہ روکنے کے ذریعے، بہرحال اللہ کے گھر یعنی مساجد کی طرف آنے والے لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا، مشکلات پیدا کرنا، ان کے لیے مسائل کھڑے کرنا، انہیں خوف زدہ کرنا، کسی بھی انداز میں جو لوگ رکاوٹ بڑھیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور خصوصی طور پر اس سے یہ مراد لیا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے 6 سال 1500 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے ارادے سے، عمرے کی نیت سے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر کیا، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس سال عمرہ کر کے آئیں۔ احرام باندھے، تیاری کی۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، سرداران قریش نے، مشرکین مکہ نے آپ کے راستے کو روکا اور آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، بما آپ کے ساتھیوں کے۔ آپ کو یہ اجازت نہ ملی، آپ کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دی، مختلف مسائل اور حالات پیدا کیے، یہاں تک کہ بے شمار سفیروں کی آمد و رفت رہی، مذاکرات ہوتے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس سال ہم کسی بھی صورت میں آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حالانکہ انہیں علم تھا کہ آپ فقط عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، مقابلہ کرنے کی غرض سے نہیں آئے، لیکن ان لوگوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو مکہ المکرمہ میں نہیں آنے دینا، آپ کو بیت اللہ کے اندر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ آپ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے رہے، جو اب بیت اللہ کی حدود میں شامل ہو چکا ہے۔ اب اس دور کے اندر عمرے ہی کا حکم تھا، حج فرض نہیں ہوا تھا۔ حج 9 ہجری کے اندر فرض ہوا، اس لیے اس سے پہلے عمرہ کرنے کی غرض سے صحابہ کرام مختلف اوقات میں آنے کے ارادہ کر کے، نیت کر کے، احرام باندھ کر جب آئے تو یہ رکاوٹ پیدا کی۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے، مسائل پیدا کرے، حالات ایسے پیدا کر دے۔ اس لیے فرمایا ان یذکر فیہا اسمہ، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر ذکر سے منع کرتا ہے، اللہ کے نام سے منع کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے منع کرتا ہے۔ اب یاد رکھے کہ اس سے مراد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے۔ بعض حضرات اس کو غلط انداز میں لیتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے کوئی اذکار کرنا، بلند اذکار سے، بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا نام کرنا یا ذکر بالجہر کرنا،
نمازوں کے اوقات کے اندر بلند آواز سے تلاوت بھی جائز نہیں۔ نماز کے اوقات میں جب کوئی نماز پڑھ رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اس وقت اتنی بلند آواز سے بولنا، پڑھنا، تلاوت کرنا کہ جس سے ان کے نماز میں خلل آئے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر خرابی پیدا کریں، اس ماحول کو خراب کر دیں، اس ماحول کو برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں ان کے لیے حالات پیدا کر کے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے رکاوٹ پیدا کر کے اس ماحول کو برباد کیا جائے، خراب کیا جائے۔ فرمایا اولئک ما کان لہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ لوگ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتے، بڑے خوف کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جھکے ہوئے انداز کے ساتھ، اس انداز میں یہ اللہ کے گھر میں آتے۔ چاہیے تو یہ تھا ان لوگوں کے لیے کہ یہ اس انداز میں آتے، یہ جھکے ہوئے آتے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس طرف آتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اس طرف آتے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ خود بھی اس طرف نہیں آئے اور لوگوں کے لیے بھی رکاوٹیں پیدا کی، اس کو دنگا فساد بنایا، مسائل اور رکاوٹیں پیدا کی، اللہ کے گھر کے آداب کا لحاظ نہیں کیا، اللہ کے گھر کے آداب کا خیال نہیں کیا۔ اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور وہ آ کر مسجد کے ایک طرف پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام اٹھے کہ اسے روکا جائے۔ آپ نے فرمایا اسے نہ روکو، اسے کچھ نہ کہو، اسے پیشاب کرنے دو۔ اب اس آدمی نے تسلی کے ساتھ ایک کونے میں، ایک جگہ میں وہ پیشاب کیا۔ اب اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسے خراب نہیں کرتے، اسے گندہ نہیں کرتے، اس کی بے ادبی نہیں کرتے۔ اب صحابہ کرام کو سمجھایا کہ اگر آپ اس کو روک رہے تھے تو یہ آپ کی رکاوٹ کی وجہ سے دوڑتا، بھاگتا، اور جتنا یہ مسجد کے اندر چلتا رہتا، یہ اسی طرح پوری مسجد کے اندر اس کو گندہ کر دیتا، پیشاب کے ذریعے پوری مسجد کو خراب کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو صاف رکھیں، عبادت خانوں کی حفاظت کریں، اسے صاف ستھرا رکھیں، اسے پاک رکھیں، اسے گندہ اور خراب نہ ہونے دیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو اس کو ہر انداز سے اللہ کے گھر کو نقصان دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ضلالت ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے ضلالت ہے، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا ملے گی۔ جو کچھ یہ دنیا کے اندر کریں گے، جو یہ دنیا کے اندر بوئیں گے، وہی یہ آخرت کے اندر کاٹیں گے۔ جو کچھ یہ دنیا میں کر کے جائیں گے، چاہے اچھائی کر کے جائیں یا برائی کر کے جائیں، جو یہ کریں گے وہی اپنے سامنے پائیں گے۔